الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ملک کے ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب بھی منور فرما رہے تھے اور براہ راست شریعت کا آغاز بھی کر رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں شہری کے اس پیارے سے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور ذہن میں رکھیے صاحب، بس اب آج کی رات، کل کی رات
اور پرسوں کی رات، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ مغفرت کا عشرہ ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا جائے گا۔ بس ذہن میں رکھیے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ سانسیں عطا کی ہیں نا، تو ان سانسوں کی ڈوروں کے ٹوٹنے سے پہلے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان سانسوں کی کوارٹس کے رکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے رک جائیے، جم جائیے، بیٹھ جائیے اور اس کو راضی کر لیجئے۔ معلوم نہیں صاحب اگلا برس ہمیں میسر آئے نہ آئے، لیکن یہ تو طے ہے کہ یہ رمضان بھی میسر آ گیا ہے صاحب، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی ہوئی ہے کہ ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو منہمک رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں۔ اور آئیے صاحب اپنے الفاظ کو ادب کا جامہ پہنا کر آغاز کرتے ہیں کہ وہ کیا حسین منظر ہوگا ناظرین کرام، وہ کیا حسین منظر ہوگا کہ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اپنا تعارف کرواتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اور کن کی کنجی کی زبان مبارک سے سوال کرتے ہیں۔ اور سوال کن سے ہو رہا ہے؟ یعنی کائنات کے چاند اپنے ستاروں سے سوال کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ رسول خدا ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول خدا تو ہوں ہی، اس کے علاوہ نسباً میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام ہوں۔ جب خدا نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خلق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، پھر مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی عرب میں اور عجم میں، اور مجھے بہترین طبقے یعنی عرب میں رکھا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا کیا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا کیا اور ان میں سے بہترین نسب والا بنایا، اس لیے میں ذاتی شرف اور حسب و نسب کے لحاظ سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہوں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد، یعنی یہ بات معلوم ہوئی کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا تک، تمام شریف خاندان والے، عالی نسب والے، حسین چہرے والے، پاکیزہ خصائل والے، ایماندار، عقیدہ توحید رکھنے والے، حلیم الطبع، ملنسار اور مہمان نواز تھے۔ لہٰذا آج عقیدتوں کے موتیوں کو سمیٹ کر اس کائنات کی اس سنہری کڑی کی ایک انتہائی عالی شان، عظیم الشان اور عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے صاحب، جو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بنے، جو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسٹوڈین بنے، جن کے سر اقدس پر امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین کے والد گرامی، یعنی عظیم ترین والد گرامی ہونے کا تاج سجا، یعنی جناب عبداللہ علیہ السلام، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں ناظرین جن کو محبوب رب العالمین کے پیارے بابا جان ہونے کا شرف نصیب ہوا، جن کے مقدر پر مقدر بھی نازاں ہیں کہ آپ علیہ السلام کو وجہ وجود کائنات کے بابا جان ہونے کا شرف ملا، جن کے بخت پر بخت بھی نازاں ہیں کہ آپ علیہ السلام کو شافع محشر کے بابا جان ہونے کا شرف نصیب ہوا، جن کے نصیب پر نصیبہ بھی نازاں ہیں صاحب کہ آپ علیہ السلام کو اس ہستی کے بابا جان ہونے کا شرف نصیب ہوا جو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، جن کی خوش بختی پر خوش بختی بھی نازاں ہے کہ کائنات کا چاند جن کے توسط سے چمکا اور جو خود پاک پشتوں میں شامل کیے گئے، یعنی سلیکٹو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ قربان جاؤں ناظرین میں اس نورانی وجود پر جن کے صدقے ہمیں کائنات کے تاجدار ملے صاحب، کائنات کے تاجدار ملے، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر کہ جن کے صدقے ہم گناہگاروں کو غم خار ملے، قربان جاؤں میں اس نورانی وجود پر جن کے صدقے ہمیں دنیا کی رعنائیاں ملیں، اور قربان جاؤں اس نورانی وجود پر جن کے صدقے ہمیں ہمارے غمخوار اور ہمارے مددگار ملے۔ کوئی نہیں ہوگا صاحب، ذہن میں رکھ لیجئے گا، کوئی نہیں ہوگا، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی، سب نفسی میں لگے ہوں گے اور میرے سرکار امتی فرما رہے ہوں گے۔ یہ کائنات کی ساری بلندیاں ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کی بلندی ایک طرف ہے، کائنات کے سارے پروٹوکول ایک طرف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کا پروٹوکول ایک طرف ہے۔ ناظرین کرام، ایک باپ، ذہن میں رکھیے گا
کسی بھی اولاد کا پہلا مرشد ہوا کرتا ہے، لیکن یہ وہ بابا جان ہیں کہ میری جان ان پہ قربان ہو جائے صاحب، کہ یہ وہ بابا جان ہیں جن کے شہزادے اس پوری کائنات کے مرشد اعظم بنے۔ کائنات کے سارے اکرام ناظرین ایک طرف، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کا اکرام ایک طرف ہے، کائنات کے سارے مناصب ایک طرف ہیں، اور میرے پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کا منصب اور مناصب ایک طرف ہیں۔ کائنات ناظرین، یہ پوری کائنات مل کے بھی نہ ان کی مدح سرائی کی یوں کہہ لیجئے کہ حق ادا کر سکتی ہے، نہ ان کی مدح سرائی کر سکتی ہے۔ جناب عبداللہ علیہ السلام کے اوصاف کا میں کیا کہوں ناظرین، کہ آپ نہایت متین تھے، نہایت سنجیدہ تھے، نہایت شریف النفس طبیعت کے مالک تھے۔ صرف جلالت نسب ہی نہیں بلکہ مکارم اخلاق کی وجہ سے تمام جوانان قریش میں آپ سب سے زیادہ ممتاز بھی تھے اور آپ سب سے زیادہ نمایاں بھی تھے، اور امتیاز کی نظروں سے باقاعدہ دیکھے جاتے تھے۔ یعنی محاسن اعمال اور شمائل دل پسند میں فرد واحد تھے، سوال طبیعت اور لطف و گفتار میں آپ بے نظیر تھے۔ یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جن کی وجہ سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ابن الذبیحین فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کیا ذکر کروں جناب عبداللہ علیہ السلام کے حسن و جمال کا، کہ اس کائنات کے حسینوں کے حسین کے والد گرامی ہونے کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجا، جو خود قریش مکہ کے وہ حسین و جمیل اور مردانہ وجاہت کے شاہکار نوجوان تھے، کہ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے، جس گلی سے جناب عبداللہ گزر جایا کرتے تھے، آپ کے حسن کو دیکھ کر لوگ انگشت بدنجاں ہو جایا کرتے تھے۔ جن کے حسن کی انتہا ناظرین وہ نور نبوت تھا، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو پیدائش ہی سے ان کی روشن اور کشادہ پیشانی میں ستاروں کی مانند جھلملایا کرتا تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام سیرت و صورت میں تمام لوگوں سے اس قدر حسین تھے، اور آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے میں اسی نور کی بدولت وہ مقناطیسیت تھی کہ اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، سبھی آپ کو دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو جایا کرتے تھے، آپ کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور اسی نور کی وجہ سے اہل مکہ آپ علیہ السلام کو حرم کا چاند پکارا کرتے تھے، حرم کا چاند پکارا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ وہی نور ہے جس کی تکریم میں زمین پکار اٹھی کہ اے وہ ذات جس کی پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس ہے، آپ پر سلام ہو۔ یہ وہی نور ہے ناظرین کہ جب آپ کسی خشک درخت کے نیچے بیٹھتے تو اس نور کے صدقے وہ درخت ہرا بھرا، پھولدار اور پھلدار ہو جایا کرتا تھا۔ اسی نور کی بدولت کبھی لات و منات و عزا اور دوسرے بتوں کے پاس سے جب آپ گزرتے تھے تو وہ چیخ و پکار شروع کر دیتے تھے کہ یہ وہی نور ہے جن کے ہاتھوں ہماری اور دنیا کے تمام بتوں کی ہلاکت ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ جو ہستی اس کائنات کو پاک کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہوں، ہم تو سب ناپاک ہیں نا صاحب، گندے ہیں، غلیظ ہیں، گھٹیا ہیں، گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، گناہوں میں سنے ہوئے ہیں صاحب۔ تو ذرا تصور تو کیجئے کہ جو ہستی اس کائنات کو پاک کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہو، جو پاکوں کے پاک ہیں، جن کے صدقے ہم ناپاک پاک ہوں گے، ان کے بابا جان کی کردار کی پاکی کا کیا ہی عالم ہوگا۔ کہ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام انتہائی قانع، انتہائی متقی، دنیا و مافیہ سے پرہیز کرنے والے مقبول بارگاہ الہی تھے، کہ آپ دنیا کا کثیر مال کثیر تعداد میں جمع کرنے کے خواہاں نہیں تھے، اس کی لالچ میں نہ تھے، بلکہ آپ تو ہمیں بنیادی طور پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر رہے تھے، کہ اس سے بڑی کائنات میں دولت اور کیا ہوگی ناظرین۔ پھر وہ ایمان افروز منظر مجھے کہنے دیجئے صاحب، اور بس میں بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ واقعہ میں جب بھی جناب عبداللہ علیہ السلام پہ پروگرام کرتا ہوں اور جب اس واقعے کو ناظرین پڑھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں بار بار اس واقعے کو پڑھتا رہوں، کہ ذرا سوچئے 14 صدیوں کے بعد کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے والد گرامی کے جسم اطہر کو، نورانی جسم اطہر کو، وہ تو نورانی جسم اطہر ہے نا، کیونکہ جو جسم اطہر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسٹوڈین ہو وہ تو نورانی جسم اطہر ہے۔ کیا وجہ تھی آشکار کرنے؟ وجہ یہ تھی صاحب کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جب انگلیاں اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ہم نہیں، قدرت جواب دے گی اس بات کا کہ یہ میرے نبی کے نور کا کسٹوڈین ہے، اس کی اسی انداز سے ہم نے محافظت کی ہے کہ 21 جنوری ہے، 1978 ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کا روح پرور نظارہ جو ہے، منظر لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کو سنواؤں گا، پروفیسر سعید خان صاحب وہاں موجود تھے، اس پہ بات کریں گے آخر میں جا کے کہ انہوں نے وہ تمام رسائل، وہ تمام اخبارات اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں، وہ مناظر کیا تھے، ایک عجیب روح پرور منظر ہے ناظرین۔ اس مقدس سرزمین کی کھدائی جاری ہے، دنیا یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کا جسد مبارک
جس کو دفن ہوئے تقریباً 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، بالکل صحیح و سالم حالت میں موجود ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی سوئے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی آرام فرما ہوئے ہیں اور ابھی ابھی آپ کو جگایا جا رہا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ جو مبارک جسم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ بنا، اس کا کسٹوڈین بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے صدقے اپنے محبوب کے بابا جان کے پاک وجود کو نور العلا نور کر دیا۔ آغاز کرتے ہیں صاحب۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ آج تو پروگرام صاحب، میں ایک اور جملہ عرض کر دوں، یہ جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں نا، ایسے ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں پروگرام کر لیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی ثنا اور توصیف کا ہم کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ارے کسی عام انسان کی بات لے لیجئے صاحب، میرے آپ کے والد ہو نا، اور کوئی ان کی بے توقیری کر دے، ہمارا خون جل جاتا ہے، ہم کاٹنے کو دوڑتے ہیں کہ کیسے بے توقیری کر دی۔ ذرا سوچئے صاحب، ہم اپنے والد کی توصیف بیان نہیں کر سکتے، اپنے والدین کی ثنا نہیں کر سکتے، ان کی تعریف نہیں بیان کر سکتے کہ جتنے احسانات ان کے ہیں، تو جن کے ذریعے یہ کائنات بنی ہو، ان کے والد گرامی کا کیا عالم ہوگا۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کا نسب پاک آئیے ذرا اس میں اپنا حصہ ڈالیے، بیان کیجیے، اور آپ علیہ السلام کے خاندان کا جو مکہ پاک پہ خاص طور پہ مقام و مرتبہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، آئے ہائے، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اللہ 92 کا ملت اسلامیہ پر اس وقت یہ جو احسان ہے، اتنے نورانی لمحات میں، آئے ہائے ہائے ہائے، ایسے پاکیزہ ماحول میں، آئے ہائے، جس انداز سے آپ نے ثنا کی، جس انداز سے شیر میاں داد نے سما باندھا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ، اس پر ہم مبارکباد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب، آپ بزرگ ہیں، بس دعا کیا کیجیے۔ جنید اقبال صاحب، بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانس والجان، حبیب رب رحمان کا شجرہ نسب، جسے اللہ رب العزت یہ کہہ کر مہر لگائے کہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اللہ، یہ وہ شجرہ نسب ہے جس کی جڑیں تحت الصراط سے بلندی عرش اعلیٰ تک، اللہ، آسمانوں سے ورا تک ہے۔ آہ، پھر قرآن پاک جب یہ کہے کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب علیہ السلام، ہم پروردگار، ہم خالق و مالک یہ گارنٹی دے رہے ہیں، یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نسب پاک ہے کہ جس کا ایک ایک فرد سجدہ گزار ہے، ہائے ہائے ہائے، طیب و طاہر ہے، آہا، اخلاقی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر، اکانی طور پر وہ جن بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے، کسی انسان کی مجال ہی نہیں کہ اس نسب پاک کو اس کے حق کے ساتھ جان سکے۔ بے شک، پھر جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے سنایا کہ مسجد نبوی میں اپنی زبان حق ترجمان سے ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کی صورت میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے سامنے یہ فرمایا ہوگا، اے میرے صحابہ، جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہائے 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 ہائے، کون جان سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے، بالکل صحیح۔ اب ہم نام گنواتے جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عبد المطلب تک، ایک ایک نام اپنے اندر عظمتوں کا جو ایک بحر زخار رکھتا ہے،
اس سے پوری طرح پردہ ہٹانا کسی عالم کے بس میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس نسب پاک کے ایک ایک فرد کے بارے میں کما حق ہوں بتا سکتا ہوں۔ سوال ہی نہیں۔ برکت کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، اس طرح گنتے جائیں قیدار تک، پھر اسماعیل علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک، یہ جتنے مقدس نام ہیں یہ آپ کا شجرہ نسب ہیں، اور اس میں سیدنا حضرت عبداللہ پر آ کر اللہ کی رحمتوں کا جو ایک مجمع البحرین بنتا ہے، واہ، یہ نہیں ہے کہ تقلبک فی الساجدین میں صرف مرد حضرات، بلکہ سیدہ آمنہ سے لے کر سیدہ حوا تک سلام اللہ علیہ اجمعین تک ایک ایک کلی اتنی مہکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ان کا نام بندہ مومن کو پورے جسم کو معطر کر دیتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ مکہ پاک میں اس نسب پاک کی عظمت، مکہ پاک جب سے وجود میں آیا اور جب تک اس نے رہنا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ میرا تو وجود ہی اسی نسب پاک سے ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس ضمن میں اختصار کے ساتھ وقت اجازت نہیں دیتا، میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ہاغار جنہیں ہم حاجرہ کہتے ہیں، ان تک لے جانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اہل مکہ اس نسب پاک کے کتنے زیر بار تھے اور کس قدر محبتوں کا ان کو مقام دیتے تھے۔ چلیے لے کے چلیے۔ جی، سیدہ حاجرہ بخاری میں ہے کہ یہ باندی نہیں تھیں، یہ شہنشاہ مصر کی بیٹی تھیں، اور جب حضرت سارہ وہاں آئیں تو ان کے کمالات کو دیکھ کر، ان کی عظمتوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میری یہ بیٹی بجائے اس کے کہ کہیں شہزادی بن کر جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس گھرانے میں خادمہ کے طور پر بھیج۔ آہا، سبحان اللہ۔ یہ حاجرہ کا والد فرعون مصر کہہ رہا ہے، مصر کا شہنشاہ کہہ رہا ہے۔ اب وہ والدہ بنتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ اور جب مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو فرماتی ہیں کس بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے بھروسہ پر۔ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، پھر تو پرواہ نہیں۔ کیا بات۔ اور اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی کہ یوم اذن لیس بمکۃ احد ولیس بہا ماء، اس وقت نہ تو مکے میں کوئی پانی تھا اور نہ ہی وہاں کوئی انسان نظر آتا تھا۔ اب سیدہ حاجرہ نے، جبریل امین علیہ السلام آئے، ان سے کہا کہ غس، یہاں پانی کا بندوبست کر۔ جبریل امین علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری اور پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اللہ۔ اہل مکہ جب تک یہ دنیا آباد ہے وہ دیکھتے رہیں گے کہ اس سرزمین پر ہمیں جو پانی کی بوندیں مل رہی ہیں یہ صدقہ ہیں اس نسب پاک کا۔ اب آئیے ذرا پیر صاحب ہمیں لے کے چلیں جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور بتائیے ہم سب سننے والوں کو کہ جناب عبداللہ علیہ السلام سے جو آپ کی محبت کا خاص انداز تھا اور وہ جو نظر والا واقعہ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ فرمائی تو آپ نے اپنے پاک پروردگار سے کچھ دعائیں مانگیں، اور مسلمانوں کے تمام مسالک اس پہ متفق ہیں کہ وہ تمام دعائیں پروردگار عالم نے قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ان دعاؤں میں دو مبارک دعائیں، دو مبارک آیات سورہ بقرہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان فرما رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم دونوں کو، مجھے اور اسماعیل کو، اپنے حضور سر جھکانے والا رکھ، اور ہماری نسل میں سے ایک ذریت میں سے ایک شاخ کو ہر دور میں اپنے حضور سر جھکانے والا رکھنا، اور ہمیں اپنی بندگی کے طریقے، عبادت کے طریقے سکھا، اور ہمیں کہیں بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو نظر رحمت سے رجوع فرما، یعنی معاف فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، یا میرے پاک پروردگار وہ جو میری مومن ذریت ہو اس میں سے ایک رسول کو بھیجنا، اس میں سے ایک رسول کو بھیجنا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر تیری آیات بینات کی تلاوت کرے، انہیں علم، حکمت اور دانائی عطا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں خوب پاک، صاف اور ستھرا کر دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں یہ مبارک آیات اور کلمات امت مسلمہ کو آگہی عطا کر رہے ہیں کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے حصار میں رہنے والی ان کی مبارک نسل تھی، جنہیں وقت کی اور گردش اعلام جو تھی وہ کسی طرح بھی ان کے قدم مبارک کو متزلزل نہ کر سکی، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور شریعت ابراہیمی پر قائم رہے۔ ان میں ایک چمکتا دمکتا نام جناب حضرت عبد المطلب سردار بطحا کا اسم مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب ہی وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عبادت الہیہ کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا۔ جبل نور کی غار حرا میں پورا یہ ماہ سعید رمضان المبارک، یہ نزول قرآن تو بہت بعد میں ہوا، رمضان کے روزوں کی فرضیت بہت بعد میں ہوئی، لیکن حضرت عبد المطلب اپنے مبارک دور میں رمضان کا پورا مہینہ غار حرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ ان کے مومن کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ذرا دیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ قدرت کا کیا حسن انتظام ہے کہ آپ کے 10 بیٹوں میں سے وہ بیٹے جنہیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور کا امی ہونا تھا، ان کا نام نامی اس میں گرامی بھی قدرت نے ان سے عبداللہ رکھوایا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ کوئی شرک کی تہمت ان کی طرف نہ جائے، اسی بات سے سمجھ لیا جائے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے پرستار تھے۔ اب یا ایک طرف اس صاحبزادے کا نام جناب عبداللہ رکھنے کا شرف حاصل ہے، اور دوسری طرف حضرت عبد المطلب ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ حضور نبی اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اسم مبارک محمد تجویز کرتے ہیں۔ بہت زیادہ تعریف کیا گیا، یعنی یہ دونوں نام اور ان کا مختصر ترجمہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ حضرت عبد المطلب کی جو اصل شان ہے، جو حقیقی رخ ہے، ان کا توحید پرست ہونے کا اور شریعت ابراہیمی پر کاربند ہونے کا وہ واضح ہو جائے۔ سبحان حضرت عبداللہ کہ والد گرامی جناب حضرت عبد المطلب جو ہیں، انہیں مسلسل 4 رات خواب میں بشارت ہوتی رہی کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ مختلف الفاظ ہیں، یعنی ان الفاظ کا مفہوم یہی تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو جرہم قبیلہ، جیسے پروفیسر صاحب نے اب ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی جو پہلی آبادی ہے اسے قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے آباد کار ام القریٰ کے، بستیوں کی ماں ام القریٰ قرآن حکیم نے مکہ کو کہا، اس کے پہلے آباد کار حضرت جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور حضرت ہاجرہ کے لیے وہ جو زمزم کا کنواں چشمہ جاری ہوا تھا، بعد میں کنویں کی شکل اختیار ہو گئی، بنو جرہم نے جب ان کا اختلاف ہوا تو وہ جاتے ہوئے، طویل تاریخی واقعہ ہے، وہ جاتے ہوئے
خانہ کعبہ میں 2 سونے کے ہرن تھے، کچھ تلواریں، کچھ زرہیں وغیرہ، وہ اس میں ڈال کر، اوپر پتھر ڈال کر زمزم کا کنواں بند کر کے چلے گئے کہ اس کی برکت جو ہے نا وہ اس سے لوگ محروم رہیں۔ یہ یعنی ایک ابلیسی ایک بات تھی۔ اب اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اپنا، قدرت کاملہ نے کہا جس محبوب کے لیے میں نے خانہ کعبہ بنوایا، جس محبوب کی آمد کے لیے جس کا اس نے قبلہ بننا ہے، اس محبوب کی آمد کا وقت قریب ہے، تو اب زمزم کو دریافت کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب کو مسلسل 3 دن 4 دن، چوتھے دن جا کر انہیں اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ فلاں جگہ کو کھودو۔ اس وقت تک آپ کے بڑے بیٹے، ایک ہی اکلوتا بیٹا جناب حارث تھا، آپ نے اس کنویں کو کھودا اور یعنی ساتھ لیا بیٹے کو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانی کہ پروردگار عالم اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ان میں سے ایک بیٹا حضرت ابراہیم کی اس سنت کے مطابق تیری بارگاہ میں قربان کروں گا۔ یہ جب وہ نکل آیا سامان سارا، زمزم کا کنواں دریافت ہو گیا، تو اس کے بعد بیٹے جوان ہوئے تو ایک دن آپ نے انہیں حتیم میں بٹھا لیا اور بٹھا کر ان سے کہا، بیٹو میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا، تو بتاؤ تمہاری کیا رضامندی ہے؟ تمام بیٹوں نے بسر و چشم اس بات کو قبول کیا اور کہا بابا ہم آپ کا عہد جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کہا پھر قرآ فال ڈالو، فال ڈالی گئی تو حضرت عبداللہ کے نام وہ فال نکلی۔ حضرت عبداللہ تمام اولاد میں سے حضرت عبد المطلب کو بہت زیادہ پیارے تھے۔ جناب عبداللہ کے پیارے ہونے کی وجہ بھی آپ بیان کر چکے ہیں اپنے انٹرو میں کہ پیارے کیوں تھے، وہ حسن ماہ کامل جو تھا اس کے امین تھے۔ حضرت عبداللہ کو جب انہوں نے کہا کہ یہ فال ان کے نام نکلی ہے تو ان کو اب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو اس پر لوگ مزاحم ہوئے، جن میں حضرت عبداللہ کا ننھیال اور حضرت ابو طالب خاص طور پر پیش تھے، اور کہا کہ اس کا متبادل کیا جائے۔ متبادل کے طور پر پھر وہ مشاورت سے قرعہ ڈالا گیا کہ 10 اونٹ، یعنی دیت اس وقت جو تھی وہ 10 اونٹ تھی خون بہا کی، 10 اونٹ، پھر 10 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ جب ہوئے تب جا کر قرعہ جو تھا وہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا۔ اور حضرت عبد المطلب کا ذرا اپنے خدا سے عشق دیکھیے، آپ نے فرمایا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ 3 بار مسلسل کرو، جب 3 بار مسلسل ہو تب میں اپنی اس نظر کو اس طرح پورا کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گفتگو۔ اور اب آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب، اب آپ ہمیں ذرا لے کے چلیں۔ ظاہر ہے یہ جو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں، میں نے ابتدا میں بھی ظاہر تھوڑی سی گفتگو کی، لیکن میں چاہتا ہوں اس پر ذرا آپ ڈیٹیل گفتگو کیجئے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوتے آپ علیہ السلام یعنی کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنا، اور پھر اس نور پر اہل مکہ کی وارفتگی جو ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا تذکرہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس کے 3 عناصر کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے آپ کی حقیقت محمدیہ، ایک ہے آپ کا نور محمدی، اور ایک ہے آپ کا جسد محمدی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تینوں عناصر ہیں ان پر تو ڈیٹیل سے گفتگو کی اجازت نہیں، لیکن وہ جو نورانیت آپ کی تھی جس کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر، اور پھر ساری کائنات کو میرے نور کے فیض سے بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کیا بات ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ اخفاء سے نکال کر ظہور کی طرف لانے کا مرحلہ قدرت الہیہ کو منظور ہوا، تو اب آپ کا جو پہلا ظہور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں ان کی پیشانی میں اس نور کو رکھا گیا۔ اور اس بات کو حضرت آدم علیہ السلام فیل کرتے تھے کہ وہ نور کبھی کبھی آپ کی پیشانی سے چمکتا تھا اور سورج کی مشابہت نظر آتی تھی۔ تو آپ نے پھر خود اس بات کو بیان فرمایا کہ میں تو جب آدم علیہ السلام آگ اور مٹی کی درمیانی کیفیت میں تھے،
میں اس وقت بھی نبی تھا اور نور کامل تھا، لیکن ظہور کے مراحل کی طرف مجھے جب لایا گیا تو میں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، اور پھر آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک سفر کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اللہ، وہ بڑی خوبصورت روایت ہے جو آپ نے شروع میں اشارہ کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کی طہارت کو خود بیان فرمایا، خود بیان کیا، واہ، بیان اس لیے فرمایا جو کامل طہارت کا خوبصورت میوہ واہ، محمد الرسول اللہ کی شخصیت میں لگا، وہ کس پاکیزہ نسب والے درخت پر لگا، واہ واہ واہ، وہ آپ اس کو خود بیان فرماتے واہ۔ تھے کہ ہمارے تمام آباء و اجداد، ہماری تمام میں ان پاکیزہ اور حلال رشتوں سے متعلق رہی ہیں، تو یہ میرا جو انتقال ہے وہاں سے لے کر حضرت عبداللہ تک بڑے خوبصورت سلیقے کے ساتھ چلتا رہا ہے۔ میں ظہور کرتا رہا ہوں، ان جسموں سے چلتا رہا ہوں، اور جب اللہ کو منظور تھا کہ میرا وہ نور جسد پیکری پہن کر دنیا کے سامنے آئے، تو میرے اب جو آخر فرد تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ اللہ، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ میں پاک پشتوں سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ تو پھر آپ کے ذرا دو روایت میں بیان کروں۔ حضرت عبد المطلب ایک دفعہ شام گئے تو ایک بادشاہ کے پاس، آپ کو پتہ ہے ہر زمانے میں کچھ کاہن، کچھ قیافہ شناس، کچھ چہرہ شناس بھی ہر زمانے میں رہتے جی تھے۔ جی جی، تو اگر پاؤں کی شناخت والے ہو سکتے ہیں تو چہروں والے بھی ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ تو انہوں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا اور آپ کی گفتگو دیکھی تو اس نے کہا جناب اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں آپ کے چہرے کے خد و خال کو بڑا قریب سے دیکھ سکتا ہوں۔ واہ، تو اس نے آپ کے جب چہرے کے خد و خال کو بڑے قریب سے دیکھا تو آپ نے کہا جناب میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان قریب وہ کامل بشر، وہ نبی اعظم آپ کی اولاد میں ظہور کرنے والا ہے، واہ، ان کے آثار آپ کے چہرے کے ماحول سے محسوس ہوتے ہیں۔ آہا، تو اس سے اندازہ لگیں جیسے جیسے ظہور کا مرحلہ قریب آ رہا تھا وہ تابانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابراہا جو ہے جی ہاں، وہ اسی لیے تو مطلب تکریم میں جو ہے وہ خاموش ہو گیا تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا نور محمد اس نے درخت وہ جانوروں کو آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ ایسے ہی ایسے ایسے پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کی جب باری آئی تو آپ کو جو ایک اللہ نے ظاہری حسن دے رکھا تھا، جو خاندانی نجابت تھی اور جو مکارم اخلاق تھے، اس پر نور علی نور کی کیفیت یہ تھی کہ اب چونکہ نور محمدی آخر مراحل کی طرف آ رہا ہے تو آپ کے چہرے مورے سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے وقار و متانہ سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کی آنکھوں کے حیا سے، وجود کے پھبن سے لگتا تھا کہ وہ نور محمدی آخری مراحل میں آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کا ایک حسن انتظام ہوتا ہے کہ اس نور محمدی کے انتقال کے لیے جو والدہ کے طور پر ایک جنید صاحب جملہ کہہ دوں، ہمیشہ یاد رکھیں جتنا کمال ہوگا اس کو رکھنے کے لیے پہلے کمال والا برتن بنایا جائے گا۔ پروفیسر صاحب آئیے ذرا اب حسن و جمال کی بات کرتے ہیں اور کائنات کے حسینوں کے حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کا حسن بھی بتائیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بتائیے۔ کیا بات، کیسے ہمت پڑے اس حسن ازل کو بیان کرنے کی کہ یہ نور رحمت جہاں جہاں سے آیا اپنی بہاریں دکھاتا ہوا کیا آیا۔ کیا سبحان۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں پہنچا تو سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں وردت نار الخلیل مقتتمن فی صلبہ انت کیف یحترق
آہا سبحان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی پشت میں تو آپ کا نور تھا، آپ تھے، آگ ان کو کیسے جلاتی؟ اللہ اللہ اب ابراہیم علیہ السلام سے یہ نور اسماعیل علیہ السلام کو تو گیا ہی، لیکن کچھ جھلک، کیونکہ اس نور سے میں آگے چل کر ایک زبردست بات سامعین کے سامنے رکھوں گا، ناظرین کے سامنے، لیکن کچھ اسحاق بھی محروم نہیں رہے، آہا اور اسحاق علیہ السلام سے جو حسن کا چرچا تھا ان کا، پھر یعقوب علیہ السلام کے حسن کا چرچا، پھر آگے چل کر جب یوسف علیہ السلام، پر آہا علیہ آہا صحیح السلام، بالکل ٹھیک، تو وہ چہرے پر پردہ ڈال کر رہتے تھے۔ ایک پنجابی شاعر کہتا ہے کہ لوگوں میں غلے کی قلت ہو گئی تو کسی نے کہا کہ جبریل آئے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو بتا گئے ہیں، برقع کھول زیارت بخشو جو بکھا بھی آوے، ویکھ جمال مبارک تیرا بکھ تمامی جاوے۔ واہ واہ، پھر اس کا موازنہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، آہا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، آئے جہان عرب۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور منتقل ہوتا ہوا جب سیدنا حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ تک پہنچا تو آپ کی کیا کیفیت تھی آپ کے حسن کی، کہ جیسے ہمارے پیر صاحب فرما رہے تھے نظر کا، تو جب حضرت عبد المطلب نے تہیہ کیا کہ ان کو ذبح کر دیا جائے تو حضرت عبداللہ تو باپ کی بات ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن اس موقع پر ایک تو حضرت ابو طالب آڑے آ گئے کہ نہیں میں اپنے بھائی کو ذبح نہیں ہونے دوں گا، لیکن ایک آپ کے ننیال میں سے مغیرہ آئے اور انہوں نے آ کر عبد المطلب کو مخاطب کر کے جو کہا وہ عبداللہ کے حسن پر، یعنی اس مدینہ منورہ میں جو آپ کے حسن کی جھلک ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ مغیرہ نے کہا کہ یا عجباً من فعل عبد المطلب وَذِبْحِهِ ابْنًا كَتِمْثَالِ الذَّهَبِ، عبد المطلب کے فعل پر تعجب ہے، کیا وہ اس بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں جو سونے جیسا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، كَتِمْثَالِ الذَّهَبِ، سونے جیسا ہے۔ آئے ہائے، تو سیدنا حضرت عبداللہ کے حسن کی تو جھلک پورے عرب میں تھی۔ عبد المطلب میں یہ نور اونٹ نے، ہاتھی نے دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور جب حضرت عبداللہ تک آیا تو پورے عرب میں اس حسن کی دھوم تھی۔ اللہ، اور یہ دھوم جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس کس انداز سے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے مثال کو لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن ایک بہت بڑی محفل میلاد میں جو غزوہ خیبر کے بعد واقع ہوئی، جس میں میر محفل خود محبوب رب العالمین ہیں اور نعت پڑھنے کے لیے، آپ کا میلاد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کعب بن زہیر، قصیدہ بانت سعاد لے کر۔ مشہور ہے قصیدہ، کسی سے چھپی بات نہیں ہے، جو بھی معمولی علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت کعب بن زہیر اپنا قصیدہ لے کر نعت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پڑھنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اس قصیدے کے چوتھے شعر پر آ کر کعب بن زہیر، زہیر ابن ابی سلمہ شاعر جاہلیت کا بیٹا، مسلمان ہو کر یہ صحابی بن کر یہ کہتا ہے ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول۔ اس نے، کعب بن زہیر نے یہ شعر پڑھا۔ اب آگے دیکھیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن کا تذکرہ کرنے والوں میں اپنی رحمتیں کس طرح بانٹتے ہیں۔ اس نے جب یہ شعر پڑھا کہ ان الرسول لنور یستضاء بہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جھومے۔ اللہ، اور وہ سامنے موجود ہیں، سامنے موجود ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں جھومے، پھر کھڑے ہو گئے،
آپ پر یمنی چادر پڑی ہوئی تھی اور آپ نے وہ چادر اتار کر کعب کے گلے میں ڈال دی. حضرت کعب بن زبیر رضی کعب اللہ بن زہیر کو یہ ان کو چادر عطا تحفہ فرمائی. دے سبحان دیا. سبحان. اور کیوں دیا؟ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب قیامت تک میرے نور کی جھلک، میرے حسن کی تعریف، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جس طرح بھی دھوم مچتی رہے گی تو وہ سارے کا سارا اس میں آ گیا کہ یہ وہ نور ہے یستضاء بہ، جہاں جہاں بھی نور نے جانا ہے، جہاں جہاں جس کو حسن کی بھیک ملنی ہے، اس حسن تجلیات کی جہاں جہاں بھی روشنائی ہونی ہے وہ میرے نور سے ہونی ہے. حضرت حسان بن ثابت بھی تو پکارو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو آپ کی بارگاہ میں حضرت ربیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا حسن کیسا تھا تو فرماتی ہیں کہ رأیت الشمس طالعۃ، میرے آقا ایسے تھے جیسے جب سورج اپنا نکل رہا ہوتا ہے اور جلوہ پوری کائنات کو روشن کر رہا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نور، آپ کا حسن و جمال ایسا تھا. اور عبداللہ کے اس حسن کی وجہ سے اور جو مکہ مکرمہ میں عبد المطلب کی شان بڑھی اور لوگوں کا آپ کی طرف رجوع ہوا، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت. واہ سبحان اللہ. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کیسے فریفتہ ہوتے. 14ویں چاند تھا، سرکار علیہ السلام سرخ اللہ پہنے تشریف فرماتے، کبھی وہ چاند کو دیکھتے کبھی سرکار کے رخ انور کو، اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. دل نے پکار کے کہا جابر کیا کیوں نہیں دیتا، تیرے محبوب کا چاند، تیرے آقا کا جو رخ انور ہے وہ چاند سے زیادہ حسین. اچھا ذرا پیر صاحب یہ فرمائیے کہ خاص طور پہ ظاہر یہ تو بغض ازل سے ان کے دلوں میں، تو خاص طور پہ جو جناب عبداللہ علیہ السلام سے ان کا بغض تھا، اور پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی وہی بغض اور وہی عناد جو ہے منتقل ہوا. بتائیے ذرا. جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا. بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جیسے آگے گفتگو ہوئی آپ نے عرب میں آباد کیا، اور چھوٹے صاحبزادے جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آپ نے آباد کیا، جو حضرت سارہ کے پاکیزہ وطن سے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد مشیت الہی سے نبوت جو ہے وہ بنو اسحاق سے چلی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی اس وقت تک نہیں ہوا. وہ سلسلہ نبوت حضرت اسحاق کی اولاد سے، یعنی ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہی اسرائیل ہے، جس کی بنا پر موجودہ ریاست جو ہے بنی اسرائیل کا سارا سلسلہ، یہ تمام جتنے بھی، چونکہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور وہ نور پاک ہے جس کی ابتدا سے جب کن فیکون ہوئی تب سے وہ نور مبارک کے چرچے تھے. اور اسی طرح ہر الہامی کتاب میں بھی آپ کا ذکر مبارک موجود تھا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں. اسی طرح تمام علماء جو تھے الہامی کتابوں کے، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک سے واقف تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت وہ نور مبارک جو ہے اس کا امی کون ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جو ہے اپنا مصر کا، اپنا اس کا شام کا روم کا جو بادشاہ قیصر روم ہے، اس کو اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک ایسا خوبرو جوان ہے، وہ جس گلی سے گزرتا ہے اس کی گلی، اس کے جسم سے پھوٹنے والی کستوری کی طرح خوشبو سے گلیاں مہک اٹھتی ہیں. تو اس نے اپنے اہل کتاب علماء کو جمع کیا، پوچھا. انہوں نے بتایا کہ یہ اس نوجوان کو، یہ جناب حضرت ہاشم کا ذکر ہے، یہ ان کی ذاتی خوشبو نہیں بلکہ ان کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی، اور وہ خوشبو ہے جو ان کے جسم سے پھوٹ رہی ہے. یعنی اہل کتاب
اس حد تک واقف تھے واہ کہ اب اس نور مبارک کا کون امی ہے، واہ اتنی خبرگیری تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے پس منظر تھوڑا بتانا ضروری نہیں، سمجھا۔ بہت ضروری، آپ اور گفتگو جاری پھر رکھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل سے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ بنو اسماعیل سے ایک ہی رسول تشریف لائے، اور وہ میرے اور آپ کے کریم آقا جناب محمد خاتم النبیین، مصطفیٰ بالکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ چنانچہ یہ یہودیوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ جو ایک عرصہ سے نبوت کے حوالہ سے وہ افتخار رکھتے تھے نسل انسانی میں، وہ افتخار ان سے چھن جائے، اس وجہ سے وہ مشیت خدا سے ٹکرانا چاہتے تھے، اور ٹکرا کر حضرت عبداللہ کی طرف وہ مائل تھے کہ ان کو کسی طریقہ سے ہم اس یہ چراغ حیات ہی گل کر دیں تاکہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نہ ہو سکے۔ قطع کلام کی معذرت، ایک جملہ صرف میں ایڈ کروں، یہ جو اس وقت مسجد اقصیٰ میں ہو رہا ہے نا، یہاں جو اپنا ڈوم آف دا راک ہے نا، جسے آپ قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، گولڈن، جس کو عموماً لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ ان کا کلیم ہے کہ یہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور یہاں ان کو جو ہے نا ان کی قربانی دی تھی، مطلب اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس جگہ پہ بیسکلی جو ہے نا یہ کام ہوا ہے، یہ بحث موجود ہے۔ ہاں بالکل بتائیے۔ اب حضرت جناب عبداللہ کا جب اس نور مبارک کے امی ٹھہرے تو ایک دن آپ شکار کی غرض سے گئے، اور اس واقعہ کو ابو الاسر حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں بھی قدیم کتب تاریخ سے نقل کیا ہے۔ وہ یہ اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ بنو زہرہ کے رئیس جو تھے وہ حضرت واہب مکہ آ رہے تھے، انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بلندی سے دیکھا کہ ایک خوبرو نوجوان ہے، اور اس نوجوان کے گرد چند لوگ ایسے ہیں جو اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اسے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے طاقت دی، وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، لیکن بالآخر چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے تو آسمان سے کچھ ایسی نوری ہستی، نوری مخلوق، جنہیں ہم رجال الغیب بھی کہہ سکتے ہیں، ملائکہ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسے ظاہر ہوئے جنہوں نے آ کر ان کو تحقیق کیا اور حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب یہ بات اس کو جس طرح حفیظ جلندری نے بیان کیا ہے، اس بات کو اگر ان قدیم کتب سیر کی روشنی میں دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ حضرت واہب کے گھر میں جو خوبصورت ہستی تشریف لائی تھی، وہ اس ہستی کے لیے ان کے کمالات دیکھ کر کسی اعلیٰ ترین برگ کے امیدوار تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا، میں نے عبداللہ کا پہلے پوچھا کہ کس کے بیٹے ہو، انہوں نے کہا میں عبد المطلب کا، پاس آ کے پھر اس کے وہ بعد قدرت نے انتظام کیا تھا، ایکچولی دکھانا مقصود تھا ان کو، انتظام تھا قدرت کا، اور حضرت عبداللہ کا پھر اس طرح جناب حضرت عبد المطلب باقاعدہ یثرب تشریف لے گئے جناب عبداللہ کو لے کر، اور پھر بنو زہرہ کے رئیس حضرت وہب کی پیاری صاحبزادی حضرت آمنہ سے عقد ہوا۔ ایک جملہ اگر کہنے کی اجازت دیں تو ذرا اس مبارک شان کو دیکھیے کہ والد گرامی عبداللہ، اللہ کے بندے، مادر گرامی آمنہ، امن و سلامتی والی، اور میں اسے اگر یوں کہہ دوں کہ ہادی امن عطا کرنے والی، تو یہ بات بھی برمحل ہوگی کہ ہاتھی امن عطا کر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس نے انتظام ہے، کیسے قدرت ملا رہی ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے تطبیق کی ہے۔ اب آئیے صاحب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں، دنیا کی ساری مائیں ان پہ قربان، ان کے قدمین شریفین پہ قربان، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ۔ اب آپ کے بابا جان سے جناب عبداللہ علیہ السلام سے جو عقد مبارک آپ کا ہوا ہے، اب ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت بحث ہو رہی ہے، اور اس سے بڑی خوبصورت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اب جب کرینہ ماحول بن رہا ہے اور آپ کے اندر وہ نور محمدی ایک جسد پیکر میں ڈھلنے کے لیے بطن حضرت آمنہ کی طرف آ رہا ہے، تو اس سے پہلے ذرا چند باتیں میں گزارش کر دوں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے تو اس کے آثار اتنے نمایاں ہو جاتے ہیں، تو آپ کی جب شادی کے مراحل کی طرف ماحول بڑھنے لگا تو اس زمانے کے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دیکھیں
کہ آپ نے اعلان نبوت تو 40 سال میں کیا، ٹھیک ہے، لیکن بحیرہ رہب کو معلوم تھا کہ وہ آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نستورہ میں بیٹھے ہوئے راہب نے بھی دیکھا۔ ہاں نصورہ نے بھی لگتا یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب میں جو آپ کا نور مبارک تابانی کا ماحول پیدا کر رہا تھا، تو اس زمانے کی روحانی شخصیات نے بھی دیکھ لیا تھا۔ واہ، ایک نے 12 سال میں دیکھ لیا تھا عمر میں، اور ایک نے ظاہری عمر 25 سال میں دیکھ 24-25 سال میں دیکھ لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے آپ سے باقاعدہ بات بھی کی، اور 3 عبادت گزار عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تو قبیلہ خصم کی عورت تھی اور ان کا نام فاطمہ تھا، تو انہوں نے باقاعدہ آپ کو جب دیکھا تو آپ سے امادگی ظاہر کی کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو اپنی زوجہ کے طور پر پیش کر سکتی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو عورت ہے وہ بنی اسد بن خزیمہ کی کوئی بہت پاک باز عورت تھی، عبادت گزار تھی، آسمانی کتابوں کی عالمہ تھیں۔ انہوں نے بھی جب آپ کو دیکھا انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ ٹھیک۔ اور ایک بڑی عجیب روایت، بہت خوبصورت، حضرت ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ نے بھی آپ کو دیکھا۔ انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم اہل کتاب والے ہیں، تو ہم چونکہ ان پرانے مذہبوں کی صحیح روایات پر چل رہے ہیں، ہمیں آپ تو اگر بہن ورقہ بن نوفل کی بہن ہوئی تو اس کا مطلب ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی چچی ہوئی، مطلب اس کا مطلب جی ہاں، مطلب کہ اسی خاندان، اگر ہم اس طرح سے دیکھیں بات، بالکل ٹھیک۔ ٹھیک۔ انہوں نے بھی جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی آپ سے بات کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نے نہیں، یہ فیصلہ میرے والد صاحب نے کرنا ہے۔ کیا تابعداری! تو لگتا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کو بھی روحانی طور پر اشارے ضرور ہوں گے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ چیزیں باقاعدہ اس طرح نقل نہیں ہو سکیں، کیونکہ قدرت کو بھی کچھ چیزیں پردے میں رکھنی ہوتی ہیں۔ تو اچھا، یہ پردے میں پتہ میں آپ کو بتاؤں رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، پھر پردہ چاک ہو جاتا یہ پردے میں باتیں ہیں نا، تو کچھ لوگوں کا پردہ چاک ہونا ضروری ہوتا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا کہ پردہ کتنا چاک ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ حضرت عبد المطلب کو اور حضرت عبداللہ کو اپنی زیارت کرا کے اشارہ بھی کیا کہ وہ پاک باز لڑکی یا عورت وہ کون سی ہے جس کو یہ امانت شفٹ ہونی ہے۔ تو کچھ وہ شواہد حضرت وہب والے بھی آپ نے سنے کہ جب انہوں نے حضرت عبداللہ کی غیب کی طرف سے حفاظت ہوتے دیکھی تو ان کو بھی اندازہ لگا کہ چنیدگی کا کوئی بہت اعلیٰ پیمانہ ہے، تو لامالا وہ بھی چاہ رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت عبد المطلب، آپ تصور کریں جب حضرت عبداللہ کی انگل پکڑ کے مدینہ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، بھئی یہ امانت جو ہمارے پاس ہے یہ حضرت محمد کی والدہ کو منتقل کی جائے تو وہ کیا سما ہوگا۔ ظاہری سما تو شاید اس وقت کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن عالم روحانیت میں اور عالم فرشتوں میں ایک وجد کی کیفیت ہو گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے باقاعدہ آثار کا وقت آ رہا ہے، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں۔ اچھا، ایک عورت نے آپ کو یہ بھی تو مطلب پیغام دیا تھا نا، بالواسطہ بلا واسطہ، کہ جو 100 اونٹ آپ کی نظر کیے گئے ہیں نا، میں وہ پیش کر دیتی ہوں، آپ مجھے اپنے عقد میں لے لیجئے۔ ورقہ بن نوفل کی بہن نہیں کہا۔ اچھا، یہ وہی تھی، ہاں ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ پھر آپ جب وہاں گئے تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا عقد ہوا، اور پھر وہاں اس دستور کے مطابق یہ تھا کہ جہاں عقد ہوتا تھا وہاں 3 دن اور 3 راتیں ماحول تھا، ایک دستور تھا، اس کے مطابق آپ وہاں رہے۔ اچھا، اور وہ جو آپ کے پاس امانت تھی وہ امانت جب منتقل ہو گئی، پھر واپسی کا جب آپ کا سفر شروع ہوا تو حیرانگی ہے کہ پھر بھی ان عورتوں سے ملاقات ہوئی۔ تب آپ نے کہا کہ آپ نے جو بات کی تھی، چونکہ یہ کریم خاندان ہے تو یہ کریم خاندان کسی کا سوال جانے نہیں دیتا، انہوں نے کہا جی اب آپ کے بھی سوالات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ آپ کو ایک بات بتائیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں، آپ کی پیشانی میں کچھ چمکتا تھا اس کی ہم ماں بننا چاہتے تھے، اب وہ امانت تو کسی جگہ دے آیا ہے، اب ہمیں آپ کے ساتھ شادی کی ضرورت نہیں ہے۔